یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا۔ کانوں سے ڈانٹ نکالو، پر ہے جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو جائیں، وہ سارے بھی کھلے ہوں تو وہ بند ہو جاتے ہیں، ان میں قرآن نہیں اترتا۔ جو آنکھیں اوروں کی بیٹیاں دیکھنے کی عادی ہو جائیں، وہ 6x6 بھی ہوں تو وہ اندھی ہو جاتی ہیں، انہیں عبرت کے نظارے نمونے نظر نہیں آتے۔ جو دل دنیا کا پرستار بن چکا ہو، چوپڑی روٹی کا غلام بن چکا ہو، شکل صورت مورت کرسی عہد و منصب کا غلام بن چکا ہو، وہ دل پتھر بن جاتا ہے۔ وہاں ہریالی کا، وہاں بہار کا، وہاں کوئی گزر نہیں کسی خیر کا، وہ پتھر ہے۔ پتھر تو پھر بھی ہلتا بھی ہے، کپ کپاتا بھی ہے، اور اس سنگ سے قطرہ ٹپکتا ہے، پر جب دل پتھر ہو جاتے ہیں ساری دنیا کے سنگ وہ سنگ نہیں جو یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارا رونا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسا معاشرہ ملا جہاں عورت ننگی ہو کے باہر آ گئی، وہ خود دعوت نظارہ دینے لگی، جہاں ناچنے والیوں کے گھنگروں نے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا، گانے والوں کی آوازوں نے گھر گھر کو تباہ و برباد کر دیا۔ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے باہر سے گانے کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، جہاں ہر لقمہ سود کی غلاظت میں لپٹا ہوا منہ میں جاتا ہے، ہر پانی کا گھونٹ وہ سود کی آمیزش کے ساتھ منہ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، جہاں چاروں طرف یہ گندگی ہو اور ڈھیر ہو اور غلاظت ہو اور کیچڑ ہو، کوئی کیا چلے گا؟ ایک قدم آگے چلتا ہے، 10 قدم پیچھے جا گرتا ہے۔ میرے بھائیوں، پر پتہ نہیں میں کیا ہوں، پتہ نہیں تم کیا ہو، پتہ نہیں ہم کیا ہیں، کہ وہ قرآن جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا، لرزا دیا، وہ سارا کانوں سے گزر کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک گانے والی کا نغمہ سارے جسم میں حرکت پیدا کر دیتا ہے، ایک گانے والے کا بول سارے جسم کو تھر تھرا دیتا ہے، اور میرے اللہ کا اتارا ہوا قرآن، جبریل کا لایا ہوا، محمد مصطفیٰ کا سنایا ہوا، پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھک گئے قرآن سنا، آخری عمر میں فرمانے لگے، لوگوں میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو پگھل جاتے، میں ویرانوں کو سناتا تو ان میں بہار آ جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو ان میں طغیانی آ جاتی، پر تم پتہ نہیں کیا ہو، کس مٹی سے بنے ہو، میں تو سنا تھک گیا، تمہارے اندر میں اتر کے نہ دی اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اعلمو۔ میرے بھائیو، ایمان بچاؤ، وقت گیا، وقت جا رہا ہے، وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے، اعلمو، سنو، غور سے سنو، پر وہ کان کہاں سے لاؤں جو موسیقی نہ سنتے ہوں۔ فانظروا، دیکھو کیا، کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ دیکھو نافرمانوں کی بستیاں کیسے اجڑ گئیں، نافرمانوں کے گھر کیسے کھنڈر بن گئے، نافرمانوں کے شہر کیسے ویرانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے تمہیں اونٹ کچھ نہیں بتا رہا کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ،
یہ بلند آسمان تمہیں نہیں بتا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے؟ ویل الجبال کیف نصبت، یہ گڑے ہوئے پہاڑ، مری، بالاکوٹ، کشمیر، بلوچستان کو ہمالیہ کے پہاڑ تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے؟ ویل الارض کیف سطحت، یہ بچھا ہوا دھرتی کا سینہ، جعل لكم الارض ذلولا والارض بعد ذلك دحاها والارض وما طحاها الم نجعل الارض مهادا، وہ یہ دھرتی کا بنانے والا، اس کا سینہ، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے کوہسار، اس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے صحرا، اس کے دریا، اس کے سمندر، اس کی بارش کیا نہیں بتاتی؟ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے؟ پر وہ آنکھیں چلی گئیں جن میں حیا کے سرمے لگے ہوا کرتے تھے۔ آوارہ آنکھوں کا مالک جس کے سارے آئی ریسپٹر 26 کروڑ آئی ریسپٹر 2 آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، جس سے اس کے سارے اوروں کی بیٹیاں دیکھنے پہ لگ چکے ہوں، وہ عبرت کی نظر کہاں سے لائے گا؟ وہ کیسے آسمان کو دیکھ کر پکارے گا؟ وہ کیسے تاروں بھری رات کو دیکھ کے پکارے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار، یہ وہی پکارے گا جس کی آنکھ حیا والی ہو۔ یہ کائنات میں چھپے ہوئے عبرت کے نمونے وہی دیکھے گا جس کی آنکھ حرام نہ دیکھتی ہو، اور کائنات کا خاموش پیغام وہی سن سکے گا جس کے کان حرام سننے سے پاک ہوں، جن میں موسیقی کا پیپ نہ پڑا ہوا ہو۔ جس قوم کے دانشور موسیقی کو روح کی غذا بتائیں، اس قوم کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرے پڑے ہیں۔ جو زلزلے دیکھ کر بھی پتنگ اڑانے کے شوق رکھیں، جو اتنے بڑے زلزلے اپنے گھر میں، ارے باہر زلزلے بھی آدمی کو رنجیدہ کر دیتے ہیں، اپنے آنگن میں قیامت ٹوٹے اور پھر وہی نسل کہے ہم نے کوٹھے پہ چڑھ کے ناچنا ہے، پتنگیں اڑانی ہیں، تو میں آنسو کہاں سے لاؤں، میں نوحے کہاں سے لاؤں؟ میں ان کو گلہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ ہم نے ان کو سمجھایا کب ہے، ہم نے ان کو بتایا کب ہے؟ یہ تو امت محمد ہے، ان کے لیے بددعا بھی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے نفرت بھی نہیں ہو سکتی کہ پہلا قصور تو میرا ہے۔ مجھے جو اللہ نے اس منبر پہ بٹھایا تھا تو میں نے مسجد میں تقریر کر کے سمجھا میرا کام مک گیا، بس مجھے تو گھر گھر جانا تھا، در در فقیر کی طرح صدا لگانا تھا، مجھے ایک ایک دروازے پہ دستک دے کر انہیں سمجھانا تھا، پھر میں اتنی جان لگاتا اور وہ نہ سمجھتے، پھر میرا گلہ بھی بجا تھا اور میری آہ بھی بجا تھی، لیکن ہائے نیک لوگ اپنی نیکی پہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں۔ تبلیغ والے بھی چلا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو جی تبلیغ ہو گئی، یہ مدرسے کے مولوی کتابیں پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں، بس بھائی ہم نے علم پڑھا دیا۔ آئے ہائے گھر میں آگ لگی ہو تو کوئی کہتا بس میں ایک بالٹی پا چھڑی ہوں، باویں مجھے تے باویں نہ مجھے ہیں، وہ کہتا اوے آ جاؤ، اے میرے گھر کو بچاؤ، میرے گھر کو بچاؤ۔ شہزاد صاحب کے گھر میں آگ لگی تھی، ان کے رات کے ٹیلی فون نے ایسے لرزہ جسم پہ طاری کر دیا، مولوی صاحب ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ جس کے گھر میں آگ لگتی ہے وہ ضابطے نہیں دیکھا کرتا، وہ قانون کی دفعات نہیں پڑھا کرتا، اس کی ہائے لوگوں کو جگا دیتی ہے، اس کی ہائے پر اور بھی بالٹیاں لے کے آ جاتی ہیں۔ یہ کیسے گھر کے مالک ہیں جو جلتا ہوا گھر دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہوں اور اپنے ایک لوٹا پانی ڈالنے کے بعد مطمئن بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے۔ او بھائیو کوئی رونے والے پیدا کرو، کشتی ڈوبنے کو ہے، بھنور میں آ چکی ہے انسانیت، کوئی رونے والے لاؤ، نہیں تو خود بیٹھ کے رو، اس سفینے کے ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرا اللہ
ہر چیز کو مہلت دیتا ہے. دو چیزوں کی مہلت ہر دور میں قلیل قلیل قلیل. دو چیزوں کی مہلت تھوڑی 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 بہت تھوڑی بہت تھوڑی. اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا. اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا. اس ظلم کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے جب عدالت کا جج اپنا قلم بیچنے پر آ چکا ہو اور کچہری کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہو. جب 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 اے ہائے زانی کو قانون پناہ دینے کے لیے حرکت میں آ جائے. جب عدالت کا قاضی جس کے قلم کی طہارت عرش کے قلم سے کم نہیں ہے، جس کے عدل کا ایک فیصلہ میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کون کرے گا؟ ایک دن کا قاضی کا عدل 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے. ایک دن کا عدل، وہ قلم جو عدل کی تاریخ لکھ کر گیا، اسی امت کے قاضی کا قلم بک چکا ہو. اے ہائے جب عدالت کے احاطوں میں ظلم ہو، ظلم اور مظلوم کی فریادیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوں. سنو سنو سنو، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا اور توڑے گا اور توڑے گا. انڈے کا چھلکا توڑنا میرے آپ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ میرا کچھ زور تو لگتا ہے، کچھ تو زور لگتا ہے، پر میرا اللہ اس باطل نظام کو، اس ظلم کے نظام کو اس سے بھی آسان طریقے سے توڑ دے گا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض. تمہیں زمین میں دھسانے کے لیے وہ تیار ہے. وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وہ زمین میں دھسا دے، وہ پتھر برسا دے، وہ ہوائیں چلا دے، وہ آگ بھڑکا دے، وہ فرشتے کو کی چنگاڑ کے کلیجوں کو پھاڑ دے، وہ زمین پھاڑ دے، وہ پانی لے آئے، وہ ہوائیں لے آئے. جو کرے قادر قادر قادر. میں آپ مقدور مقدور مقدور. ان کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. لہ ما فی السماوات وما فی الارض. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. ان الارض للہ، ان الارض للہ. زمین اللہ کی. یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ. آسمان اللہ کا، دھرتی اللہ کی، پہاڑ اللہ کے، وادیاں اللہ کی، دامن اللہ کے، انسان اللہ کے، لوہا تانبا پتھر پیتل سونا چاندی سب للہ الامر من قبل ومن بعد. پہلے بھی اللہ، بعد بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. جدھر دیکھو گے اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ. اوپر دیکھو گے اللہ، چوٹیوں کو دیکھو گے اللہ، ہواؤں کو چلتا دیکھو گے اللہ، دھرتی میں دیکھو گے اللہ، پانی میں دیکھو گے اللہ، لوہے کی سختی میں دیکھو گے اللہ، پھول کی مہک میں دیکھو گے اللہ، پھول کے رنگ میں دیکھو گے اللہ، پھلوں کے رس میں دیکھو گے اللہ. تمہاری رگ رگ میں، نس نس میں اللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. وہ تو ہے جس کی شہنشاہی آسمانوں پر بھی، جس کی شہنشاہی زمینوں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، حیوانات پر بھی. چوپائے بھی اس کے، دو پائے بھی اس کے، ہوائی بھی اللہ کے، آبی بھی اللہ کے، ناری بھی اللہ کے، خاکی بھی اللہ کے، نوری بھی اللہ کے. سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن وما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما
ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین یفعل اللہ ما یشاء یخلق ما یشاء یہدی من یشاء ویضل من یشاء یغفر لمن یشاء ویعذ من یشاء یدخل فی رحمتہ من یشاء یختص برحمتہ من یشاء یؤید بنصرہ من یشاء یفعل اللہ ما یشاء. اللہ کا چاہا ہوتا ہے. ظلم مٹے گا. دوسری چیز جسے اللہ مہلت نہیں دیتا وہ بے حیائی ہے، وہ فحاشی ہے، وہ آوارگی ہے. جب ناچ گانا تہذیب بن جائے، مسلمان کی بیٹی گھنگرو باندھ کے سٹیج پر آ جائے، دیکھنے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، سازندے بھی مسلمان، طبلے والا بھی مسلمان، ٹکٹ بیچنے والا بھی مسلمان، خریدنے والا بھی مسلمان، اور اس کو سب کچھ پیچھے سے خرچ کرنے والا بھی مسلمان اور پناہ دینے والے بھی مسلمان. جب اتنا بڑا ظلم دھرتی پہ ہو، جن بیٹیوں سے فرشتوں کو حیا آتی تھی، جب وہ اتنی ننگی ہو جائیں کہ شیطان بھی شرمانے لگ جائے، جب فحاشی اس طرح عام ہو جائے کہ ہر طرف زنا کی بدبو پھیل جائے، ہر طرف لواطت کی بدبو پھیل جائے، جب زمین پہ لواطت کا ظلم ہوتا ہے تو فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. فحاشی، آوارگی، بے حیائی، عورت کے کپڑے اتر گئے، مرد ننگے ہو گئے، عورتیں ننگی ہو گئیں، زنا تہذیب بن گیا، ناچ گانا ثقافت بن گیا. یہ بے غیرتی کا نظام ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا، اور اسے اللہ توڑے گا، اور اسے اللہ توڑے گا. جو توبہ نہیں کرے گا وہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، بہ جائے گا. خس و خاشاک کی طرح، پانی کے اوپر بہنے والے تنکوں کی طرح، ہوا میں اڑنے والے خشک پتوں کی طرح ان کے نشان مٹ جائیں گے، اور وہ قبروں میں جا کر بھی ان کی رگ رگ میں آگ ہی آگ بھر جائے گی. میرے بھائیو، خوفناک بھنور میں انسانیت کی کشتی آ چکی ہے. اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے، اور وہ توبہ ہے. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف. جو ظلم کو مٹاتا ہے، جو بے حیائی کو مٹاتا ہے، دھرتی اس کی ہے، آنگن اس کا ہے. میں روز گھر میں جھاڑو دیتا ہوں کہ میرا گھر صاف رہے. اللہ بھی اپنی دھرتی کو صاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے. اس گندے انڈوں کے لیے اب ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے. آ جاؤ، آؤ آؤ، ہم سارے دوڑیں اپنے اللہ کی طرف. ہم دوڑیں کملی والے کی کملی کے نیچے آ جائیں، جس سے ماں بچے کو چادر میں چھپا لیتی ہے. آ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی میں چھپ جاؤ، اس کی زندگی میں چھپ جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈھل جاؤ، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اسے اپنا بناؤ. وہ تو تمہیں اپنا ہی بنا کے گیا تھا، تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے چیخا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے اس کا سینہ پھٹ گیا، اس کا اندر زخمی، اس کا باہر زخمی، اس کے دانت ٹوٹے، اس کا جسم لہو لوہان، اس کی بیٹیوں کو طلاق، وہ گھر سے بے گھر ہوا، وہ در سے بے در ہوا. اس کی بیٹی نے ہجرت کی، اس نے خود ہجرت کی، اس کا گھر بکھر گیا، اس کا مال چلا گیا، اس کا سب کچھ چلا گیا. اس نے گھر چھوڑا، اس نے وطن چھوڑا، اس نے دیش چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا. کبھی احد میں زخمی نظر آتا ہے، کبھی خندق میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، کبھی حنین میں تیروں کی بوچھار کے سامنے سینہ سپر ہو کے اعلان کرتا ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. سنو سنو، فتح شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے. فتح و شکست میرے حق ہونے کی نشانی نہیں ہے. میں شکست کھا کے بھی سچا نبی، اور میں فتح پا کے بھی سچا نبی. جیسے
میرے عبد المطلب کے بیٹے ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی میری نبوت میں کوئی شک نہیں، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، تلک الایام نداولها بین الناس، میرے اللہ کا نظام ہے، کبھی فتح دیتا ہے، کبھی شکست لاتا ہے، کبھی عزت لاتا ہے، کبھی ذلت لاتا ہے، کبھی غنا لاتا ہے، کبھی فقر لاتا ہے، امتحان ہے میرے بھائیو۔ جتنا وہ ستایا گیا اتنا کوئی نہ ستایا گیا، جتنا وہ رویا اتنا کوئی نہ رویا، جتنے اس نے دکھ دیکھے اتنے کسی نے نہ دیکھے۔